کا اشارہ دوں کہ جناب خدیجہ کا تجارت کرنا، اس کے بارے میں اس کی مصلحت کیا تھی، بی بی تاجرہ کیوں تھی؟ پہلی بات یہ ہے کہ تجارت جو ہے وہ انبیاء کی صفت ہے. حضرت یعقوب تجارت کیا کرتے تھے، حضرت یوسف تجارت کیا کرتے تھے، تجارت کی غرض سے تو مصر گئے تھے. حضرت ابراہیم تجارت کیا کرتے تھے. انبیاء، تجارت انبیاء کی صفت تھی، تجارت انبیاء کا شیوا تھا. انبیاء تجارت کیوں کرتے تھے؟ آج بھی دنیا کے اس جدید ترین دور میں اگر آپ نے کسی بھی ملک میں اپنی تہذیب پہنچانی ہو تو اس کے ساتھ آپ ٹریڈنگ کریں. جس جگہ پہ آپ اپنا بزنس ٹریڈ کر رہے ہوں گے، جہاں آپ کی ٹریڈنگ چل رہی ہوگی، تو وہ صرف اور صرف آپ اپنی مصنوعات وہاں نہیں پہنچا رہے، اپنی پروڈکٹس وہاں پر نہیں پہنچا رہے، آپ اپنی تہذیب وہاں پر پہنچا رہے ہیں، آپ اپنا کلچر وہاں پہ پہنچا رہے ہیں. جناب خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کرنے سے پہلے عرب کے پورے خطے کو اپنی تجارت کی لپیٹ میں لے لیا. یمن کے لوگ بھی جانتے تھے کہ مکہ میں ایک بی بی ہے جس کا نام خدیجہ ہے. شام کے لوگ بھی جانتے تھے کہ مکہ میں ایک تاجرہ ہے جس کا نام خدیجہ ہے. مصر کے لوگ بھی جانتے تھے. یہ اس دور میں جس دور میں آپ کے پاس پیغام پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، آپ پیغام نہیں پہنچا سکتے. آپ مکہ کی بات آپ کیسے پہنچا سکتے ہیں مصر تک؟ آپ مکہ کی بات کیسے پہنچا سکتے تھے یمن کے جنگلوں میں؟ آپ مصر کی بات کیسے پہنچا سکتے تھے شام کی وادیوں میں؟ تو جناب خدیجہ نے پورے عرب کے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. ٹریڈنگ کر کے، بزنس کر کے تمام دنیایں اس کے روسا کو، ان کے رئیسوں کو، ان کے امیروں کو، ان کے بزنس مینوں کو، اور صرف بزنس مین طبقہ نہیں، صرف تجارتی طبقہ نہیں، جو بوری اٹھاتا تھا اس کو بھی پتا تھا خدیجۃ الکبریٰ کا، جو دکاندار تھا اس کو بھی پتا تھا خدیجۃ الکبریٰ کا، جو مال اونٹوں پہ لے کے جاتا تھا اس کو بھی پتا تھا، جس کے اونٹ ہوتے تھے اس کو بھی پتا تھا، جو سارا مال خریدتا تھا اس کو بھی پتا تھا. جب ساری دنیا میں بی بی نے بتا دیا کہ ایک بی بی ہے جس کا نام خدیجہ ہے، تو پھر یہ شہزادی رسول کی کنیزی میں آ گئی. پھر جب تجارت ہوتی ہے لوگ پوچھتے وہ بی بی کہاں ہے، تو بتایا جاتا اس بی بی نے ایک سردار کی کنیزی اختیار کر لی ہے. ارے وہ تو خود بہت بڑی سردار تھی. تو کہنے لگے نہیں، جس کی کنیزی میں گئی ہے وہ اس سے بھی بڑا سردار ہے. وہ کون ہے؟ نام اس کا محمد ہے. کس کا بیٹا ہے؟ عبداللہ کا ہے. کون پال رہا ہے؟ ابو طالب پال رہا ہے. ابو طالب کا پالنے والا، ابو طالب کا پروردہ ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، ہاشمی نسل سے ہے، خاندان بنو ہاشم کا ہے. رسول اللہ کا پیغام جناب خدیجہ کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں پھیل گیا. اس کا مطلب ہے محمد ابن عبداللہ کا تعارف پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے جو وسیلہ بنی، اس وسیلے کا نام خدیجہ الکبریٰ. اللہم صلی اللہ محمد والی محمد. جی قبلہ جی، کیا بات ہے، یہ وہ سبحان راز تھا اللہ. بی بی کا تجارت کرنا. ہوئے ہوئے ہوئے. یہ وہ وجہ تھی جو بی بی نے تجارت کی، تاکہ پہلے لوگوں کو اپنا تعارف کروائے، پھر لوگوں کو رسول کا تعارف کروائے، پہلے لوگوں کو اپنا مقروض کرے، اپنے مقروض کرنے کے بعد انہیں مصطفیٰ کا غلام کرے. اللہم صلی اللہ محمد والی محمد. جی قبلہ جی، ماشاء اللہ. آج بھی سبحان دنیا اللہ. میں آپ نے اپنا پیغام پہنچانا ہے تو آپ کے پاس دو چیزیں ہونی چاہیے. آپ کے پاس مالی قوت ہونی چاہیے، آپ کے پاس افرادی قوت ہونی چاہیے. اگر آپ کے پاس ویلتھ پاور نہیں ہے تو آپ دنیا کو اپنا پیغام نہیں پہنچا سکتے. شہزادی نے دولت کے سہارے میں لوگوں کو مقروض کیا. جب لوگ قرض معاف کروانے کے لیے بی بی خدیجہ کے دروازے پہ آتے تو بی بی کہتی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کرواتے جاؤ. آہا. غلاموں کو کہتی جتنے مقروض ہیں ان کی فہرست نکالو. فہرست نکالی جاتی، مقروض آتا. شہزادی ابھی قرض نہیں دے سکتا، سجدہ کس کو کرتا ہے؟ بی بی مجھے تو کسی مذہب کا نہیں پتا، میرے سردار کے پاس جا. وہ اندر جاتا، کلمہ پڑھ کے واپس آتا. بی بی غلام سے کہتی اس کے قرض پہ لکیر لگا دو. آج کے بعد یہ ہمارا مقروض نہیں ہے، آج کے بعد یہ مصطفیٰ کا غلام ہے. آہا. کیا بات ہے. اس کے زاد رات درہم و دینار بھی دے دینا. تو میرا سوال ہے مفتیان کرام سے کہ ابھی تک تو ہم نے آپ کے سامنے وہ فہرست ہی نہیں نکالی جو جناب خدیجہ کے قرض دار تھے. آہا. ابھی تک تو ہم نے آپ کے سامنے وہ لسٹ ہی نہیں نکالی
جو قرضے معاف کروانے کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے. یہی وجہ ہے کہ جناب زہرا جب دربار میں گئی تھی تو شہزادی کا فدق اگر بی بی کے حق سے نہ بھی تسلیم کرتے تو عرب نے جناب خدیجہ کا اتنا پیسہ دینا تھا. 10 فدق بھی ہوتے بے شک تو پھر بھی خلافت خدیجہ کی مقروض تھی. تو اب آئیے آج کے دور میں بھی میں آخری بات کرنا چاہوں گا. آج کے دور میں بھی اگر ایک انسان کو آپ $100 دیتے ہیں, وہ آپ کو وہ $100 واپس نہیں کرتا, $100 کے ساتھ وہ ایک زمین خریدتا ہے, اس زمین پہ وہ ایک باغ لگاتا ہے, اس باغ سے کمائی کر کے پھر وہ 2 باغ لگاتا ہے, اس 2 کے بعد وہ 10 لگاتا ہے, 10 کے بعد وہ 100 لگاتا ہے, تو وہ 1000 تک بھی چلا جائے. ابتدا اس کی وہی $100 ہے جو آپ سے قرض لیا تھا اور وہ واپس نہیں کیا, اور واپس نہ کیے ہوئے قرض کے ساتھ جتنا بھی بزنس پھیلتا جائے گا, اس کا مطلب ہے وہ جتنا بھی پھیلا وہ 100 کی وجہ سے پھیلا. تو اب وہ قرض 100 نہیں رہا, اب وہ پھیلتے پھیلتے جتنا بزنس پھیلتا جا رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس قرض سے غصب کر کے یہ سب کچھ کما رہے ہیں تو اصل میں یہ سارے کا سارا میراث اسی کا ہے جس کا مال غصب کیا ہے. بے شک جناب خدیجہ نے عرب کے لوگوں کو پہلا درہم دیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ آج اگر سعودی عرب میں پیٹرول نکل رہا ہے تو آج بھی یہ خدیجہ کا صدقہ ہے. بے شک آج پوری دنیا کا مسلمان جو کھا رہا ہے بے شک مقروض ہے بی بی خدیجہ کا. اور مقروض کے لیے حکم ہے شریعت کا کہ جب تک قرض ادا نہ ہو حج نہیں کیا جا سکتا. اس سے پہلے کہ آپ حج کی ادائیگی کے لیے جائیں, آپ کوشش کریں کہ آپ جناب خدیجہ کا قرض اتاریں, اور جناب خدیجہ کے قرض کی ادائیگی کا نام ہے مودت زہرا. بے شک جناب خدیجہ کے احسان کے بدلے کی ایک ہی صورت ہے مودت جناب سیدہ زہرا, اعلان حق سیدہ. بے شک بس آخری لفظ کہوں گا کہ عرب کی یہ رئیس زادی, رئیس باپ کی رئیسہ بیٹی, امیر باپ کی امیر بیٹی, شاہ باپ کی شہزادی بیٹی جب رسالت مآب کے گھر میں آئی ہے تو اس شہزادی نے پھر غربت و افلاس کی بھی آخری حد کو دیکھا ہے. اس شہزادی نے رسول کے ساتھ شیب ابی طالب کا بائیکاٹ کا دور دیکھا ہے. تخت مصطفیٰ پہ بیٹھ کے اسلام کی حکومت کا مزہ لینے والوں سے میرا سوال یہ ہے کہ شیب ابی طالب میں 3.5 سال پانی کے اندر پتے ڈال کے کھانے والوں کے احسان کیوں بھول گئے. شیب ابی طالب میں یہ شہزادی اتنی ضعیفہ ہو چکی تھی کہ بی بی کا بدن نحیف ہو چکا تھا. جب آخری رات رسول اکرم شہزادی جناب خدیجہ سے ملنے کے لیے آئے تو بی بی خدیجہ اتنی ضعیفہ ہو چکی تھی, اتنی نحیف اور کمزور ہو چکی تھی کہ خاک پر بیٹھی ہوئی تھی مادر فاطمہ. جب رسول اللہ آئے تو احترام رسول پہ اٹھ کے کھڑے ہونے کے لیے جناب خدیجہ کبریٰ اٹھی, لیکن اٹھا نہ گیا, جسم میں طاقت نہ تھی. اٹھنے سے پہلے جناب رسالت مآب نے جناب خدیجہ کو بٹھایا, اور جناب خدیجہ کو بٹھا کے کہا خدیجہ آپ کے بڑے احسان ہیں ہم پر, صرف مجھ پر نہیں اسلام پر احسان ہے, توحید آپ کی مقروض ہے, وحدت آپ کی ممنون ہے. بی بی خدیجہ نے اپنے نحیف اور اپنے کمزور ضعیف ہاتھوں کو رسول اکرم کے سامنے باندھ کے کہا مجھے صرف اتنا بتائیے کہ آپ مجھ پر راضی ہیں. رسالت مآب نے فرمایا خدیجہ آپ کیا مجھ سے رضا پوچھتی ہیں, میں آپ پہ راضی نہیں, میں ممنون ہوں آپ کا, متشکر ہوں آپ کا. فرمایا آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ مجھ پہ راضی ہے.
فرمایا خدیجہ اللہ آپ پہ راضی ہے تو آپ کے گھر میں امامت رکھ دی، آپ کی نسل میں امامت رکھ دی، آپ کی بیٹی کو آئمہ کی ماں بنا دیا، آپ کو معصومین کی ماں بنا دیا، جنت کی سرداری آپ کے نواسوں پہ پاس رکھ دی۔ شہزادی دیکھ کے کہنے لگی کہ میں نے رئیس باپ کی بیٹی آپ کے گھر آئی، میں نے زندگی میں نہ نئی پوشاک مانگی نہ بہترین کھانا مانگا، جس حال میں مصطفیٰ اکرم نے رکھا میں اس حال میں رہی۔ آخری وقت میں ایک سوال کروں تو مجھے اس کا جواب ملے گا، کوئی حاجت کروں تو پوری ہوگی۔ رسالت باپ نے فرمایا حکم کیجئے آپ کی حاجت کیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، جناب خدیجہ کے آنسو جناب خدیجہ کے رخساروں پہ آئے۔ روتے ہوئے سیدہ کی ماں نے اپنی چادر کے پلو کو اٹھایا، چھوٹی سی فاطمہ کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے رسول کے ہاتھوں پہ رکھ کے کہا میرے بعد میری فاطمہ کا خیال رکھیے گا۔ یا رسول اللہ میری فاطمہ کا بھائی کوئی نہیں ہے، میرے بعد میری زہرا روئے نہ، میری بعد میری زہرا کو کوئی ستائے نہ۔ اتنا کہنا تھا، جناب خدیجہ کے آنسو ابھی تھمے نہیں تھے، رسول اکرم کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو کی لڑیاں جاری تھی۔ روتے ہوئے رسول کو دیکھ کے جناب خدیجہ تڑپ گئیں، رو کے کہنے لگی یا رسول اللہ اگر وصیت گراں گزری ہے تو میں معافی کی طلبگار ہوں، اگر وصیت سے تکلیف ہوئی ہے تو میں معافی کی طلبگار ہوں۔ رسالت باپ نے کہا خدیجہ کوئی اور وصیت کرتی میں مصطفیٰ پوری کرتا، لیکن تیرے بعد تیری زہرا کے لیے مشکلات اور مصائب کے پہاڑ ہیں۔ فرمایا میرے بعد میری فاطمہ، اس عرب کے لوگوں کو جن کو میں نے جینا سکھایا، جن کو میں نے معاشرہ سکھایا، جس کو میں نے انسانی تہذیب سکھائی، عرب کا وہ کون سا گھر ہے جس گھر میں میرا مکروز نہیں رہتا؟ وہ کون سا گھر ہے جس گھر میں میں نے راشن نہیں پہنچایا؟ وہ کون سا گھر ہے جس کی بیٹی کے سر پہ میں نے چادر؟ یا رسول اللہ میں نے پورے مکہ کی بیٹیوں کے سروں پہ چادر رکھی، میرے بعد میری بیٹی روئے گی، میرے بعد میری بیٹی کو تکلیف ہوگی؟ کیا ان کو پتا نہیں یہ خدیجہ کی بیٹی ہے؟ یا رسول اللہ مجھے صرف اتنا بتا دیجئے، میری اگر وصیت نہیں پوری کر سکتے تو مجھے اتنا بتا دیجئے میرے بعد میری فاطمہ کی حالت کیا ہوگی؟ رسالت مآب نے فرمایا لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا۔ فرمایا کیا مجھے دکھا سکتے ہیں؟ رسالت مآب نے 2 انگلیوں کو بلند کیا، جناب خدیجہ نے اپنا ایک ہاتھ اپنی پیشانی پہ رکھا، رو کے کہتے ہیں میں نے پوچھا تھا مجھے زہرا کی حالت بتائیے۔ فرمایا خدیجہ کیا دیکھ رہی ہیں؟ فرمایا میں تو دیکھ رہی ہوں ایک دربار میں مرد کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے، درمیان خاتون اکیلی کھڑی ہے جو بار بار مردوں کے ہجوم کی طرف دیکھ رہی ہے۔ رسالت مآب نے رو کے فرمایا خدیجہ اس مستور کو پہچان، یہ کون ہے؟ دیکھ کہنے یہ کون مستور ہے؟ یہ تو کوئی ضعیفہ ہے، اس کی کمر چھپی ہوئی ہے، اس کے سر کے بال سفید ہیں۔ فرمایا یہ تیری فاطمہ ہے۔ اتنا کہنا تھا، سینے کے ساتھ لپیٹ دیا اپنی بیٹی کو، جناب زہرا کو یوں اپنے سینے کے ساتھ لپیٹ کے بی بی رو کے کہنے لگی میرے بعد میری فاطمہ اتنی ضعیفہ ہو جائے گی؟ یہ کہنے کے بعد بی بی نے جناب زہرا کے چادر کا پلو ہٹایا، بیٹی کی پیشانی چوم کے کہا فاطمہ میرے بعد کسی سے کچھ نہ مانگنا، زہرا میرے بعد دربار میں نہ جانا۔ رسالت مآب نے فرمایا نہ حکم کرنا خدیجہ بیٹی کو، اگر یہ دربار میں نہ گئی میری رسالت نہیں بچے گی، ولایت نہیں بچے گی، علی کی امامت نہیں بچے گی۔ ظالمین وسيعلم الذين ظلموا ينقلبون۔ میرا مالک میرا اور آپ کا شمار جناب سیدہ کے طرفداروں میں فرمائے، جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا کے مقروض ہیں، بی بی کے ممنون ہیں۔ مادر جناب زہرا کو ہم پہ راضی فرمائے، جناب سیدہ کو ہم پہ راضی فرمائے، بی بی ہم پہ اپنا کرم فرمائے، ہر دکھی کے دکھوں کو آسانیوں میں بدلے، ہر پریشانی کو تکلیفوں کو ختم فرمائے۔ شہزادی اس ماہ سیام میں ہم گناہگاروں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمیں اپنی ہدایت نصیب فرمائے، اپنی اولاد کی محبت نصیب فرمائے، اولاد کی